السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ مونٹھا طوفان کے اثرات، ڈورنکل جنکشن پر ریل کی پٹریاں زیر آب، گولکنڈہ ایکسپریس کی آمد و رفت معطل۔ محبوب آباد ضلع میں سائیکلون مونٹھا کے اثرات تیزی سے نمایاں ہو رہے ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث ڈورنکل جنکشن ریلوے اسٹیشن پر پانی بھر گیا، جس سے ریلوے پٹریاں مکمل طور پر زیر آب آ گئیں۔ محکمہ ریلوے کے حکام کے مطابق حفاظتی خدشات کے پیش نظر گولکنڈہ ایکسپریس ٹرین کو فوری طور پر ڈورنکل جنکشن پر روک دیا گیا۔ اسی دوران کونارک ایکسپریس کو بھی محبوب آباد ریلوے اسٹیشن پر پٹریوں پر پانی جمع ہونے کے سبب روک دیا گیا۔ محکمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی اور جب تک پانی کی نکاسی مکمل نہیں ہو جاتی ٹرینوں کی آمد و رفت محدود رکھی جائے گی۔ حکام نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر سے قبل ریلوے شیڈول کی تازہ ترین معلومات حاصل کر لیں۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں پڑھے لکھے امیدوار اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کر رہے۔ کئی پڑھے لکھے امیدوار جن میں پوسٹ گریجویٹ اور PhD ہولڈر شامل ہیں، جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے، جبکہ کچھ کے پاس متعدد ڈگریاں ہیں، دوسروں کے پاس کم سے کم رسمی تعلیم ہے، جس سے پول کو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نچلی سطح کے دعوے دار کا مرکب بنایا گیا ہے، جو کلیدی ترقیاتی مسائل پر مرکوز ہے۔ تعلیم یافتہ امیدواروں کی ایک قابل ذکر تعداد جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہی، جن میں سے بہت سے پوسٹ گریجویٹ ڈگریوں کے حامل ہیں۔ مقابلہ کرنے والوں میں تضاد کافی حیران کن ہے، جبکہ آزاد امیدوار کندرپلی کاشی ناتھ متعدد پوسٹ گریجویٹ ڈگریوں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ امیدوار ہیں۔ ایک اور دعوے دار ابھیلاش بیتی نے صرف 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ کئی دوسرے امیدوار بھی اعلیٰ درجے کی ڈگریاں رکھتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ عوام کے زیادہ مؤثر طریقے سے خدمت کرنے میں انہیں مدد ملے گی۔ ہائیڈرا اور GHMC کے کمشنرز AV رنگناتھ اور RV کنن نے مشترکہ طور پر لکڑی کا پل کے آس پاس کے علاقوں کا شدید طوفان مونٹا کی وجہ سے گریٹر حیدرآباد میں مسلسل بارش کے پیش نظر معائنہ کیا۔ ماسب ٹینک سے لکڑی کا پل کی طرف آتے ہوئے مہدی فنکشن ہال میں سڑک پر بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے حکام سے پوچھ تاچھ کی۔ بارش کا پانی یہاں کھڑا ہونے سے ٹریفک کے شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دونوں کمشنروں نے عہدیداروں کو اس مسئلے کو فوری حل کرنے کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی دونوں طرف سڑکیں کھود چکے ہیں اور 2 فٹ چوڑی پائپ لائنیں بچھا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہاویر اسپتال کے احاطے کے ساتھ ساتھ چنتل بستی علاقوں سے آنے والے سیوریج اور سیلاب کے پانی کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ان کاموں کو بھی جلد مکمل کرنے کی تجویز تھی۔ اس دوران کہا کہ اگر مہاویر ہاسپٹل سے مہدی فنکشن ہال تک سڑک کے ساتھ پائپ لائنوں میں جمع مٹی کو ہٹا دیا جائے تو کمشنروں نے مشورہ دیا کہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان کاموں کو 1-2 دن میں مکمل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ٹریفک پولیس تعاون کرے اور پائپ لائن کنیکشن کے کام کو جلد مکمل کرنے کو یقینی بنائے۔ لکڑی کا پل علاقہ دورہ کرنے والوں میں ہائیڈرا کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ورلا پاپیا اور ٹریفک DCP سنواس کمشنر کے ساتھ موجود تھے۔ نظام آباد کے 6th ٹاؤن لمٹ میں گزشتہ رات مشن چبوترا کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے 6th ٹاؤن کے آٹو نگر میں 6 بائکس کو اور 1 آٹو کو ضبط کر لیا گیا۔ بعد ازاں اس دوران مقامی لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی اور انہیں انتباہ بھی جاری کیا گیا۔ اس پروگرام میں 6th ٹاؤن کے لمٹس کے SHO کے وینکٹیش راؤ اور دیگر ٹاسک فورس کے عملہ بھی موجود تھا۔ گردابی طوفان مونٹھا آندھرا پردیش کے ساحل کو پار کر لیا، جس کے بعد ریاست کے کئی ساحلی علاقوں میں شدید تباہی اور بھاری نقصان کی اطلاع ملی۔ محکمہ موسمیات ہند کے مطابق سمندری طوفان کے دوران ہواؤں کی رفتار 90 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ رہی، جو کچھ وقت کے لیے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔ اس آفت کے نتیجے میں اب تک 3 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی۔
IMD نے ایک بیان میں بتایا کہ شدید گرداوی طوفان مونٹا ساحل سے ٹکرانے کے بعد کمزور پڑ گیا۔ یہ نظام پچھلے 6 گھنٹوں کے دوران تقریباً 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمال مغرب کی جانب بڑھا اور اب اس کی شدت گھٹ گئی۔ تاہم کئی علاقوں میں تیز بارش اور آندھی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ محکمے نے بتایا کہ طوفان کے پیش نظر تقریباً 76,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ حکومت نے 219 امدادی کیمپ قائم کیے ہیں۔ اس کے دوران آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے ریئل ٹائم گورننس سسٹم کے تحت گاؤں اور وارڈ سیکریٹریٹ کے اہلکاروں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے رابطہ کیا۔ بہار میں اسمبلی انتخاب کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں انتہائی عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے بھی بہار کی زمین پر باضابطہ انتخابی تشہیر میں قدم رکھ دیا۔ وہ بہار کے مظفر پور میں تیجسوی یادو کے ساتھ انتخابی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے نظر آئے، جہاں بے روزگاری، ووٹ چوری اور میڈ ان چائنا جیسے ایشوز پر بھی PM مودی کے ساتھ ساتھ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو بھی خوب نشانہ بنایا۔ مظفر پور میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ریاست کے نوجوان مایوسی کی زد میں ہیں اور میں جہاں جاتا ہوں وہاں بہار کے نوجوان ملتے ہیں۔ کنٹرول بی جے پی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ اتی پچھڑوں کی آواز ادھر سنائی دیتی ہے۔ 3-4 لوگ کنٹرول کرتے ہیں، بی جے پی کنٹرول کرتی ہے، ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرولر ہے اور ان کو سماجک نیائے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش نے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے تازہ خطاب میں طنزیہ ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ نے آپریشن سندور کا ذکر ایک بار پھر کیا ہے اور یہ 56واں موقع ہے جب انہوں نے یہی دعویٰ دہرایا۔ جے رام رمیش نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، یہ صدر ٹرمپ ہیں جو ابھی چند منٹ قبل جنوبی کوریا میں APEC-CEO سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ اس بار ان کی بات پہلے سے کہیں زیادہ تفصیلی تھی۔ یہ 56ویں بار ہے کہ صدر ٹرمپ نے آپریشن سندور کی اچانک روک پر گفتگو کی ہے، لیکن خود کا 56 انچ کا سینہ کہنے والا اب پوری طرح سکڑ چکا ہے اور بری طرح بے نقاب ہونے کے باوجود خاموش ہے۔ جن سوراج پارٹی کے سربراہ پرشانت کشور کو ان کا نام بہار اور مغربی بنگال دونوں کی ووٹر لسٹوں میں درج ہونے کے حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا۔ تاہم پرشانت کشور نے الیکشن کمیشن پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کمیشن کو بہار میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR مہم کے تحت ان کے نام میں مناسب ترمیم کرنی چاہیے تھی۔ بہار کے روہتاس ضلع کے کارگاہ اسمبلی حلقے میں بطور ووٹر رجسٹرڈ کشور سے ضلع الیکشن آفیسر نے 3 دن کے اندر جواب دینے کو کہا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پرشانت کشور کا نام مغربی بنگال کے بھوانی پور اسمبلی حلقے کے لیے ووٹر لسٹ میں بھی درج ہے۔ کشور کا رجسٹرڈ پتہ 121 کالی گھاٹ روڈ کولکاتہ کے طور پر درج ہے، جو ترنمول کانگریس TMC کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بھی ہے۔ وزیر تجارت اور صنعت پیوش گوئل نے برسلز کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران ہندوستان یورپی یونین کے درمیان ایک آزاد تجارتی معاہدے کے درمیان جاری مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے EU کے تجارتی اور اقتصادی سلامتی کے کمشنر ماروس شیفووچ کے ساتھ شدید لیکن انتہائی نتیجہ خیز بات چیت کی۔ واضح ہے کہ ایسے کسی بھی معاہدے سے دونوں فریق کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت سے دونوں فریقوں کے درمیان زیر التوا مسائل حل کرنے میں بھی کافی حد تک مدد ملی ہے۔ پیوش گوئل نے برسلز کے اپنے دورے کے اختتام کے بعد جاری کردہ ایک بیان میں یہ معلومات دی۔ دہلی ایک بار پھر زہریلی ہوا کی لپیٹ میں۔ دیوالی کے کئی دن گزر جانے کے باوجود فضائی آلودگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ راجدھانی کے فضا میں چھائی دھند اور دھول نے نہ صرف شہریوں کی زندگی کو متاثر کیا بلکہ ماحولیاتی ماہرین کو بھی تشویش میں ڈال دیا۔
सूरत हाल ज्यों की त्यों रही है और फिजाई मियार बेहतर और बेशतर इलाकों में खतरनाक सतह पर बढ़ रहा। मरकजी फिजाई मियार निज़ाम के मुताबिक दिल्ली की तकरीबन तमाम मॉनिटरिंग मराकज पर AQI वेरी पुअर यानी कि इंतहाई खराब जुमरे में दर्ज किया गया। वजीरपुर में AQI 327, पूसा में 297, शादीपुर में 253, मुंडका में 315, अशोक विहार में 301, द्वारका सेक्टर 38 में 308, रोहनी में 320 और सेरी फोर्ट में 326 रिकॉर्ड हुआ। इन आदाद व शुमार से साफ जाहिर होता है कि दिल्ली की फिजा मुसलसल जहरीली होती जा रही। आलूदगी के सबब सुबह के वक्त शहर के कई हिस्सों में हद निगाह कम हो गई। धुंध और मिन्नी के जर्रात के इम्तिजाज ने फिजाई मंजर को गहरे पर्दे में लपेट दिया, जिससे न सिर्फ पैदल चलने वालों बल्कि ड्राइवरों को भी खासी दुश्वारी हुई। महाराष्ट्र में किसानों ने एक बार फिर कर्ज माफी के मुतालबे के साथ तहरीक का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के नागपुर में दूसरे रोज भी किसानों का एहतजाज जारी रहा। साबिक वजीर और परहार पार्टी के लीडर बिच्चू कडू की क़ियादत में एहतजाज कर रहे किसानों ने नागपुर को हैदराबाद से जोड़ने वाली कौमी शाहराह 44 को बंद कर दिया। खबरों के मुताबिक एहतजाजी किसान अमरावती से चलकर नागपुर पहुंचे और हालांकि पुलिस ने इस मार्च को नागपुर बॉर्डर पर रोक दिया और नागपुर में वाक़े वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। किसानों का इल्जाम है कि बार बार वादों के बावजूद हुकूमत किसानों के कर्जे माफ नहीं कर रही। हुकूमत ने खुश्क साली का सामना करने वाले किसानों को भी मुनासिब मदद फराहम नहीं की। इससे पहले एहतजाज के दौरान शाम में नागपुर से हैदराबाद, नागपुर से जबलपुर और रायपुर की सड़कें बंद, जिसकी वजह से हजारों गाड़ियां सड़कों पर फंस गई। इसके अलावा एहतजाज करने वाले किसानों ने ट्रेनों को भी रोकने की धमकी दी। इस मौके पर पार्टी के लीडर बिच्चू कडू ने रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हुए किसानों का कर्ज माफ करने का मुतालबा किया। लद्दाख के मशहूर व मारूफ समाजी व माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक से मुतल्लिक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने वांगचुक की नजरबंदी के खिलाफ तरमीम शुदा अर्जी पर मरकजी हुकूमत व दीगर से 10 दिनों के अंदर जवाब तलब किया। ये अर्जी सोनम वांगचुक की बीवी ने दाखिल की थी। इस मामले में अब आइंदा समाअत 24 नवंबर को होगी। तरमीम शुदा अर्जी में कहा गया कि ये अदम इत्तफाक को दबाना और सियासी इंतकाम का मामला है। अर्जी में सोनम वांगचुक की बीवी गीतांजलि जयंगमो ने सुप्रीम कोर्ट को मतला किया कि उनके शौहर की नज़रबंदी अवामी निज़ाम या सिक्योरिटी की हकीकी फिक्र पर मबनी नहीं, बल्कि अदम इत्तफाक के अपने हुकूक का इस्तेमाल कर रहे एक मुअज़्ज़ज़ शहरी को खामोश कराने की एक सोची समझी कोशिश करार दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।